یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کے شرح حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی ہے اور خلیل بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیل، اور فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے. حضرت گرامی، صدیق کا معنی ہے بہت سچا، سچائی میں کامل، عمل سے اپنی بات کو سچ کر دکھانے والا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہر دعویٰ کو اپنے عمل سے سچا کر دکھایا، حتیٰ کہ سچائی کی اس بات کے لیے نار نمرود بھی مانے نہ ہو سکی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لب باں میں نبی. خلیل ہونا بھی صدیق ہونے کا ہی ثبوت ہے، کیونکہ انسان اگر عشق الہی میں سچا ہوگا تو اسے اللہ کا دوست یعنی خلیل کہا جائے گا. اگر یار کی خاطر ہر مصیبت کو خوشی کے ساتھ گلے لگائے اور سچا عاشق ہونے کا ثبوت دے تو اسے خلیل کہا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا، خلیل کسے کہتے ہیں؟ الخلیل خال دوست. لفظ خلیل کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب منار لکھتے ہیں کہ خلیل کا لفظ اس حبیب اور محب پر بولا جاتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت یوں بس جائے کہ کسی غیر کی محبت کی گنجائش تک نہ رہے. خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جو نفس میں رچ جائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے محبوب جہاں میری روح ہے تیرا عشق وہاں سما گیا ہے. اسی وجہ سے تو خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کو نہایت باریکیوں سے پرکھا گیا اور آزمایا گیا کہ آیا ابراہیم علیہ السلام اپنی خلقت میں صدیق ہے بھی کہ نہیں. اور اس آزمائش کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کیجئے اے محبوب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے. بچپن میں والدین سے جدا کر کے غار میں اکیلا رکھ کر آزمایا کہ میرے عشق میں سچا ہے کہ نہیں. دشمنوں کے نرگے میں اکیلے رکھ کر آزمایا کہ میرے عشق میں سچا ہے کہ نہیں. نمرود کے شاہی دربار میں حق کی خاطر آواز بلند کروا کے آزمایا کہ میرے عشق میں سچا ہے کہ نہیں. نارے نمرود میں پھینکوا کر آزمایا کہ میرے عشق میں سچا ہے کہ نہیں. وطن چھوڑوا کر ہجرت کروا کر آزمایا کہ میرے عشق میں سچا ہے کہ نہیں. بیوی بچے جدا کروا کر انہیں جنگل میں تنہا چھوڑوا کر آزمایا کہ میرے عشق میں سچا ہے کہ نہیں. جوان بیٹے کے گلے پر چھری رکھوا کر آزمایا کہ میرے عشق میں سچا ہے کہ نہیں. جان مال اولاد وطن کی قربانی لے کر آزمایا کہ میرے عشق میں سچا ہے کہ نہیں. تو یا اللہ پھر بتا اتنی آزمائشوں، یا اللہ پھر بتا اتنی مصیبتوں، اتنی امتحانات میں تم نے کیسا پایا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، میرا خلیل، میرا صدیق، میرا یار انہیں پوری طور پر بجا لایا، یعنی ہر حکم کی تعمیل کر کے عملاً صدیق ہونے کا ثبوت دیا. تو پھر ہم نے اسے خلیل بھی بنا لیا اور نسل انسانی کا پیشوا بھی بنا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا اور قیامت تک کے نسل انسانی کا امام. حتیٰ کہ حبیب کی معرفت ہمیں بھی حکم فرما دیا. قال صدق کل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ فرما دیجئے کہ سچ فرمایا اللہ نے، بس پیروی کرو تو ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھی. یعنی فرمایا کہ اے عشق الہی کے دعوے دارو، اگر تم اپنے دعویٰ میں صدیق ہو تو پھر اسوہ ابراہیمی کے مطابق اس کا ثبوت پیش کرو، اور اگر تم
ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے عشق الہی کا ثبوت دیتے ہوئے آگ میں کود جاؤ گے تو بعید نہیں کہ میں اپنی سنت کے مطابق آپ کو گلزار بنا دوں گا. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستانی پیدا. اور اگر آج تم بھی اصحاب بدر کی طرح پیاسے بھوکے میدان کارزار میں نکل آؤ تو میں تمہاری نصرت کے لیے ملائکہ نازل فرما دوں گا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں غروں سے قطار اندر آج بھی. حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے نکلے. توجہ چاہوں گا، انسان کو 4 چیزیں انتہائی عزیز ہوتی ہے. 4 چیزیں انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے: جان، مال، اولاد اور وطن. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہر انسان اپنی زندگی کا سرمایہ تصور کرتا ہے. خصوصاً مال اور اولاد کے متعلق تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور فرزند دنیاوی زندگی کے زیب و زینت ہے. حضرات گرامی، مال اولاد کی خواہش کس کے دل میں نہیں؟ ان کے ہونے سے کون خوش نہیں ہوتا؟ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو زندگی کتنی بے مزہ اور بے کیف ہو جاتی ہے. ان میں سے اولاد کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اولاد کی خاطر انسان مال قربان کر دیتا ہے، وطن قربان کر دیتا ہے. مگر خلیل اللہ نے اس اولاد کو بھی اپنے یار پر قربان کر دیا، جان بھی اس پر نثار کر دی. پورا 6 مہینہ تک آگ جمع ہوتا رہا. ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، جوان بوڑھا جوان اپنی ہمت کے مطابق اس میدان میں لکڑیاں ڈالتا رہا تاکہ اس کے باطل معبود اس سے خوش ہو جائے. آگ جلی تو اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ 1 مائل اوپر سے کوئی پرندہ بھی اگر اڑتا تو اس کی شوروں کی وجہ سے وہ جل کر نیچے گر جاتا. یار کی آواز آئی، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، یہ لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کی رضا کے لیے اپنی اپنی اوقات کے مطابق قربانیاں دے رہے ہیں اور میں تو تیرا سچا خدا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا مولا، جو تیری رائے ہے وہی میری رائے ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں چاہتا ہوں کہ آج حق، آج سچ اور جھوٹ نکل کر سامنے آ جائے. میں چاہتا ہوں آج حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے. میں چاہتا ہوں آج پتا چل جائے کہ خلیل کسے کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں لوگوں کو پتا چل جائے کہ صدیق کون ہوتا ہے. آج دنیا دیکھ لے کہ یار کی خاطر جان کا نذرانہ دینے والے بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پھر کیا حکم ہے؟ آواز قدرت آئی، اے ابراہیم، اپنے عشق سے، اپنی محبت سے پوچھ اور اس کا فیصلہ کرو، اپنا عمل کرو. جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے. اللہ کا حاجت، اے ابراہیم، ہے کوئی حاجت؟ عشق، گرمی عشق کو جوش آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرا نہیں، میں اس رب کا خلیل ہوں. یہ کیا عقیدت ہوئی کہ خلیل اللہ کا اور حاجت جبریل سے نہیں؟ ہرگز نہیں. جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل. آگ میں پڑتا ہے یا اس کا خلیل. اگر میرا معبود، میرا محبوب اور میرا یار اس میں راضی ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو پھر میں اسی کی رضا حاصل کروں گا. ادھر پروانہ اہلیت نے آگ میں چھلانگ لگائی، ادھر آواز قدرت آئی. اگر آپ کو گلزار نہ بنا دوں تو پھر دوستی کیسے؟ تو نے حق خدمت ادا کر دیا، اب ہم اپنا حق ادا کریں گے. اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. حضرات اکرامی، جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جان یار پر قربان کر دی، اسی طرح مال بھی قربان کر دی. بکریوں کا ریور چلا رہے ہیں، ایک میٹھی میٹھی آواز کانوں میں آئی، یار کے نام کی صدا آئی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. وجد آ گیا، پیاسے کو پانی مل گیا، بلبل کو پھول میسر آ گیا، پروانے کو چراغ حاصل ہو گیا، ابراہیم کو یار کا نام پکارنے والا مل گیا. ارے جس محبوب کی خاطر لمحہ لمحہ گن گن کر گزار رہا تھا، اس کا پیغام لانے
سنانے والا، اس کا ذکر سنانے والا آ گیا۔ جب اس معبود حقیقی کا نام سنا تو چین آ گیا، سکون آ گئی۔ ابراہیم نے فرمایا اے میرے یار کا نام لینے والے، ایک مرتبہ پھر یہ نام سنا دو۔ اس نے کہا کہ آدھی بکریاں مجھے دے دو اور نام سن لو۔ ابراہیم نے فرمایا کہ لے لو اور ذکر یار سنا دو۔ آدھی بکریاں دے دی، ذکر سنایا، پھر مگر دل نہیں بھرا، فرمایا اور سنا دو۔ کہا باقی بکریاں بھی مجھے دے دو اور یار کا نام سنا دو۔ اب آپ کو بکریاں بھی تمام پورے بکریاں ان کو دے دی، مگر کیفیت یہ تھی کروں تیرے نام پہ فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ ذکر سناؤ۔ کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں ایک آدمی کی بھی تو ضرورت ہوگی، مجھے میرے یار کا ذکر سنایا کرو، میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا۔ تو حضرات اکرام وہ فرشتے تھے، عرض کرنے لگے کہ اے خلیل اللہ مبارک ہو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں صرف تمہاری صداقت محبت آزمانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم واقعی خلیل ہو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم واقعی صدیق ہو۔ تو حضرات اکرام تیسری چیز ہے وطن کی محبت۔ نار نمرود کے گلزار ہونے کے بعد آپ نے تعمیر ارشاد ربانی فرماتے ہوئے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے ضرور راہ دے گا۔ چنانچہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اپنے یار کے لیے وطن کو بھی خیر آباد کہا اور عازم سفر شام ہو گیا۔ دوران سفر ملک مصر سے جب گزرے تو وہاں کے ظالم و جابر بادشاہ نے حضرت سارہ کو گرفتار کروا دیا اور آپ پر دست درازی کی کوشش کی، لیکن جب بھی دست درازی کا ارادہ کرتا اس کے ہاتھ شل ہو جاتے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے حجابات اٹھا دیے گئے اور یہ سارے معاملات براہ راست ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرات اکرام اس مصر کے بادشاہ نے 3 مرتبہ کوشش کی، تینوں مرتبہ ہاتھ شل ہوا اور معافی مانگنے سے پھر درست ہوتا رہا۔ اس نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ کے ساتھ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تمہاری طرح کی یہی ایک خاتون ہے، اس پر بھی اگر دست درازی کی کوشش کروں تو اسی طرح ہاتھ شل ہو جاتا ہے، لہذا انہیں بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، اس واقعہ سے یہ دلیل کھل کر سامنے آ گئی کہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ زنا جیسی معصیت سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو مستقبل میں حضرت رسول میں ہونے والی ہو اس خاتون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت سارہ زوجہ رسول تھی اور حضرت ہاجرہ مستقبل میں زوجہ رسول بننے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس گناہ عظیم سے محفوظ اور معمون فرمایا۔ اب جو لوگ ازواج رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا گمان رکھتے ہیں، خصوصاً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق اس قسم کی بکواس کرتے ہیں، ان کو اس کے دلیل پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ اپنے خلیل کی ازواج کو معصیت سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ اپنے حبیب کی ازواج کو کیوں محفوظ نہیں رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر پلیدی کو دور رکھے، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح سے پاک اور صاف کر دے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان میں اہل بیت کے پاک سے گستاخیاں بے باقیہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور باغ جنت کے ہیں بحر مدفعان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ حضرات اکرام حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ آپ نے انہی کی خواہش پر حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور خدا سے فرزند صالح کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور فرمایا فبشرہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں صالح فرزند کی خوشخبری دی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن اقدس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ قصہ مختصر عظیم باپ کی طرح
یہ عزیز فرزند بھی جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا، مگر فرق یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بھی موجود تھی۔ بے آب و گیا جنگل ہے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، قریب کوئی آبادی بھی نہیں تھی اور خوراک کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ سامنے پہاڑیاں تھی، گرمی کی شدت تھی، بچے کی پیاس کی وجہ سے ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی بحسن خوبی سے انجام دیا اور بوقت سحر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس جنگل اور سنسان بیابان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تو ان کا محافظ اور نگہبان ہے۔ تو آواز قدرت آئی کہ اے ابراہیم گھبراؤ مت، چھوڑ جاؤ، چھوڑ کر جانا تمہارا کام ہے، دوبارہ تمہیں ملانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، صحرا کے پتھر سورج کی تپش سے تپتے ہیں تو گرمی اور شدت اختیار کرتی ہے، گرمی شدید ہوتی ہے تو یہ ننھا معصوم بچہ شدت پیاس سے ایڑیاں زمین پر مارتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے۔ ماں سے یہ منظر دیکھی نہیں جاتی، ماں یہ منظر دیکھتی ہے تو کلیجہ تھام کر پانی تلاش کرنے کو دوڑ نکلتی ہے۔ عجیب و غریب منظر ہے، دور دور تک پانی کے لیے دوڑتی ہے، پانی نہیں ملتا، پھر اچانک خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی جنگل کا درندہ بچے کو چیر پھاڑ کر نہ رکھ دے۔ اس خیال سے واپس دوڑتی ہے، واپس پہنچتی ہے تو بچے کی پیاس پھر تلاشے پانی میں دوبارہ دوڑتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے، پھر کیا ہوا؟ 7واں چکر کے بعد آپ نے دیکھا کہ قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ قریب آئی تو قدرت خداوندی اور معجزہ اسماعیل کا حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھیلتے ہوئے پانی سے فرمایا کہ زمزم رک جا، ٹھہر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا اگر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسے نہ فرماتی تو یہ چشمہ پوری دنیا میں پھیل جاتا اور ساری کائنات کو سیراب کر جاتا۔ حضرات گرامی، جب یہی شہزادہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی حدود کو چھونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے اس نور نظر لفظ جگر کو ذبح فرما رہے ہیں۔ اب یہ 14ویں صدی کے کسی ملا کا خواب نہیں تھا، یہ نبی کا خواب تھا جو وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، تمہیں اگر اس قسم کا خواب آئے تو وہ شیطانی ہے، نبی کا یہ خواب رحمانی ہے۔ تمہیں ایسا خواب دے کر عمل کرنا گناہ عظیم ہے، نبی کا خواب پر عمل کرنا بشارت ذبیح عظیم ہے۔ تو جب بیدار ہوئے، اب ایک طرف خواب ہے اور ایک طرف شہزادہ کی صورت ہے، وہ شہزادہ جو بڑی منتوں، وہ شہزادہ جو بڑی مرادوں، وہ شہزادہ جو بڑی دعاؤں سے ملا تھا، وہ شہزادہ جو اپنے حسن و جمال میں لسانی تھا، وہ شہزادہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کے جلوے آیا تھے، وہ شہزادہ جس کی نسل پاک سے خاتم الانبیاء کی جلوہ گری ہونی تھی، مگر خلیل نے ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھا اور شہزادے کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یار کی عزت و عظمت، اس کا مقام میرے دل میں اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرات گرامی، اس نے بھی یہی امتحان لینا چاہا، یہی پرکھنا چاہا کہ میرے خلیل کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے یا میری، مگر خلیل نے ثابت کر دیا کہ یار کے اشارہ آبرو پر بیٹے کی گردن پر چھری رکھ سکتا ہوں اور اسے یار پر قربان کر سکتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب وہ شہزادہ حدود سعی کو پہنچا تو آپ نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے۔ ہوتا کوئی آج کوئی وہابی کا ملا کا بیٹا یا کسی دنیا دار کا بچہ تو کہتا کہ چھوڑیے خواب ہی تو ہے، آپ کا وہم ہے، جانے دے، مگر وہ نبی کا بیٹا نبی تھا۔ عرض کیا یا ابا افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان
جلدی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب دونوں نے تسلیم کیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرات گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابا جان میری وصیتیں ہیں اسے پوری فرما دینا۔ پہلی وصیت یہ کہ میری والدہ کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تیرا بیٹا مہمان کو پسند آ گیا ہے، اور میرا خون سے بھیگا ہوا کرتا میری والدہ کے روبرو لے جانا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ لینا، مجھے پیشانی کے بل لٹا کر ذبح فرمانا کہ میں سجدے کی حالت میں اپنے رب کے حضور لبیک کہوں، اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ میری محبت اور آپ کی شفقت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری اچھی طرح سے پتھر پر رگڑا اور گلے پر رکھ دی، چھری کو زور سے چلایا مگر چھری کو چلتی تو رہی لیکن ایک روکا بھی نہیں کاٹا۔ پھر پتھر پر رگڑ کر اچھی طرح تیز فرمائی اور گلے اسماعیل پر پورے زور سے 70 مرتبہ چلائی۔ جب 70 مرتبہ چلانے کے باوجود چھری نے نہیں کاٹا تو روئے زمین پر اسے دے مارا اور فرمایا کہ چھری تو جانتی ہے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔ تو چھری سے آواز آئی میں جانتی ہوں مگر میں کیا کروں، ایک طرف خلیل ہے اور دوسری طرف جلیل ہے۔ خلیل مجھے کاٹنے کا حکم دیتا ہے مگر جلیل اسے منع فرماتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ میں ضرور ذبح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے جبریل میرے یار کا غصہ دیکھ رہے ہو، اے جبریل میرے یار کا جلال کو دیکھ رہے ہو۔ جبریل نے عرض کیا یا اللہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب اس نے میرے نام کی قسم اٹھا لی ہے کہ میں قربانی دے کر جانا ہے۔ تو جبریل نے عرض کیا یا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا قربانی بھی ہوگی اور یار کا بیٹا بھی بچ جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے چھری چلائی، اللہ نے فرمایا چھری کاٹ دے۔ جبریل کو فرمایا جبریل جنت میں چلا جاؤ اور آپ سے 4000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے مجھے راضی کرنے کے لیے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ میں نے اسی لیے پال کر رکھا ہوا ہے، اس کو لے جاؤ اور جلدی آسمانوں سے زمین کی طرف جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلنے لگی، اسماعیل کو نکال دے اور دمبے کو لٹا دے، یار کو بھی پتا نہ چلے چھری کو بھی پتا نہ چلے۔ حضرات گرامی چھری چل رہی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ چھری یوں حرکت بھی کرے کہ اس کی حرکت سے پہلے تم دمبا بھی جنت سے لے کر زمین پر چلے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نیچے سے نکال دو اور دمبے کو نیچے لٹا دو، باپ کو بھی پتا نہ چلے اور چھری کو بھی نہ پتا چلے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، سدرۃ المنتہا یہاں سے کروڑوں مائل دور ہے، اربوں مائل دور ہے۔ حضرت جبریل نے چھری چلنے سے پہلے دمبا لٹا کر اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آنکھیں کھولی، پٹی اتاری تو سامنے کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل یہ کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان دیکھیے نیچے دمبا حلال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد صدقت رؤیا ان کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے پیاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، اور تمہاری سنت کو اے ابراہیم تمہاری سنت کو قیامت تک میں زندہ رکھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک قربانیاں ہوگی ثواب تمہیں ملتا رہے۔ حضرات گرامی ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن ہے کہ بیٹا بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم حیران کیوں کھڑے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اگر بیٹا ذبح ہوتا تو مجھے بہت زیادہ ثواب ملتا، یہ تو دمبے کا ثواب ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے خلیل ایک بات بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کون سی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل تمہیں اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے یا میرے مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے تیرے مصطفیٰ کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اپنی جان سے زیادہ پیار ہے یا میرے مصطفیٰ کی جان کے ساتھ زیادہ پیار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے تیرے مصطفیٰ کی جان سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ حضور کے مصطفیٰ کے بیٹے زیادہ پیارے ہیں. اللہ نے فرمایا میں تمہیں محبوب کے بیٹے نہ دکھا دوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہاں کھڑے ہو کر کیسے دکھائے گا, وہ آنا کب ہے؟ اللہ نے فرمایا انہوں نے 2100 سال کے بعد آنا ہے, لیکن میں قادر مطلق ہوں, پہلے بھی دکھا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دکھایا, محبوب کی اولاد دکھائی, امام حسین کو دکھایا, امام حسین کی جوانی دکھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال دکھایا, سارے اصحاب جو خلفائے راشدین تھے ان کی وفات دکھائی. پھر اللہ نے دکھایا کہ حسین کس طرح مدینہ چھوڑ کر چلے, حسین کس طرح مکہ چھوڑ کر چلے, حسین کس طرح میدان کربلا میں آئے, کس طرح کربلا میں آئے اور کیسے اپنے بیٹوں کی قربانی دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جو میرے حسین کے غم میں تیرے آنسو بہے ہیں, ان آنسو کے بدلے میں نے تمہیں اتنا ثواب دیا ہے, اتنا ثواب دیا ہے جتنا آپ کو بیٹے ذبح کرنے پر ثواب ملتا تھا. اللہ اکبر. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن خلفي نورا ومن امامي نورا واجعلني نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري